ٹھیک ہے. اسی طرح تیسری چیز جو سفر میں آپ کریں گے وہ یہ ہے، جو اس کے ادب اور اخلاق میں شامل ہے، وہ یہ ہے کہ سفر کے لیے ایسے ساتھیوں کو آپ چنیں کہ جو متقی اور پرہیزگار ہو، جن کی صحبت میں آپ سفر کریں. اس کا بڑا فائدہ ہے. 3 سے 4 یاد رکھیے، یا اس سے زائد. تو میں کیوں کہہ رہا ہوں 3 یا 4 یا اس سے زائد؟ اس لیے کہ جتنے زیادہ لوگ سفر کریں گے اتنا بہتر اور اچھا سفر ہوگا، اور انسان اتنے ہی برے کاموں سے بچیں گے. اس لیے کہ 2-3 لوگ بھی کبھی کر، ایک آدمی تو بہرحال بہت ممکن ہے کہ برائی میں چلے جائے، 2 آدمی ہوں گے تو کم از کم ایک دوسرے کو بولیں گے یار یہ غلط ہے، 3 ہوں گے تو پھر ڈر رہیں گا یار 2 اپوزیشن میں چلے گئے تو ہم غلط کام نہیں کریں گے، ٹھیک. اور 4 ہو گئے تو غلط کام کیا اور کم، اس لیے کہ اب 4 لوگ رائے دینے والے ہیں، میں اکیلا سوچوں، ہے نا. اس لیے کہ سفر میں جب آدمی جاتا ہے تو عموماً لوگ سفر میں گناہ زیادہ کرتے ہیں بنسبت شہر کے مقابلے میں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں جیسا کہ اورنگ آباد شہر میں ہے تو تھیٹر میں نہیں جاتے بہت سے لوگ، لیکن ممبئی گئے تو برابر تھیٹر میں جا کے پکچر دیکھتے ہیں. پونا گئے تو برابر تھیٹر، کیوں؟ یہاں کون پہچان رہا؟ یہاں تھوڑے کو اپنے پہچاننے والا ہے، چلو تھیٹر، ہے نا. لیکن جب 2-3 لوگ ہو جائیں گے تو یقیناً 1 سے 2 لوگ بولیں گے یار یہ غلط ہے. اکیلا آدمی چلا، 2 بھی ہو سکتا متفق ہو جائے، بھائی چلو یار میں تمہارے ساتھ وہاں چلوں گا تو میرے ساتھ یہاں چل، ہو سکتا. اب وہ دوسرا آدمی کہے میں 3 گھنٹے کہاں کھڑا ہوں، چلو چلے جاتا ہوں، ہے نا. ہو سکتا گناہ میں وہ شامل ہو جائے. لیکن اگر وہ طے کر لے 2-3-4 لوگ ہو تو پھر ممکن نہیں ہے کہ سب کے سب متفق ہو جائے گناہ کے اوپر. بہت ڈر ہوتا ہے انسان کو، نہیں کریں گا. اسی لیے 2-3 ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے ہم کو وصیت بھی کی. تو سفر میں 3 یا 4 یا اس سے زیادہ لوگوں کو آپ طے کریں، اور متقی اور پرہیزگار لوگ آپ کے ساتھ رہیں، اس بات کو آپ طے کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے فرماتے ہیں، اور آپ نے کہا یہ سنن ابو داؤد کی اور ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا الراکب شیطان والراکبان شیطانان وثلاثۃ رکب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں اکیلا سوار، اکیلا مسافر شیطان ہے، 2 مسافر شیاطین ہیں. 1 سے زیادہ 2 ہو گئے، اور جب 3 ہو جاتے ہیں تو آپ سے فرماتے ہیں 3 قافلہ ہے. 3 ہو جائے تو اب یہ قافلہ بن گیا، اب امکانات کم ہیں برائی کی. تو اکیلے مسافر کو آپ نے کیا کہا؟ شیطان. وہ اس اعتبار سے کہا، ٹھیک ہے، مطلب یہ نہیں کہ کوئی اکیلا سفر میں جا رہا تو آپ بولیں گے تو شیطان جا رہا، اس معنی میں نہیں. اس معنی میں کہ اکیلے مسافر کو شیطان آسانی سے اچک سکتا ہے. جیسا یہاں سے آپ سفر پہ نکلے، کسی شہر میں رکے، شیطان بول سکتا ہے یار یہاں ادھر چلو، ادھر اچھی شراب ملتی، پی لو، وہاں کون دیکھنے والا ہے تم کو. کسی اور مقام پہ جائے تو اس کو شیطان بہگاتے، بھائی یہاں یہ چیز ہوتی ہے دیکھ لو کیا جاتا ہے نا، بہگا سکتا ہے. یہاں یہ کام ہوتا ہے حرام کاری، کر لو کیا ہوتا ہے نا. اکیلا آدمی رہا تو یہ شیطان ہے، وہ امکانات زیادہ ہے اس کے گناہ میں ملوث ہونے کے. اب اگر 2 مسافر ہیں تو آپ نے فرمایا وہ دونوں بھی شیطان ہے، اس لیے کہ ایک آدمی دوسرے کو متفق کر سکتا ہے، انفلوئنس میں لا سکتا ہے. سمجھ رہا بات کو کہ نہیں؟ چلو یار کر لیں گے یار. اب آپ سواری میں جا رہے، متقی پرہیزگار لوگ نہیں، اس نے روک دیا گاڑی تو آپ کو بھی روکنا پڑے، چاہے آپ اس گناہ میں نہیں ہے، لیکن آپ اس دکان کے سامنے، اس در کے سامنے، اس گھر کے سامنے، اس برائی کے سامنے کھڑے تو ہے لوگ، وہ تو دیکھ رہے نا کہ ٹھیک ہے یار یہ آدمی اندر تو نہیں لیکن باہر کھڑا ہے، کچھ نہ کچھ تو بات ہے. تو کہا 2 بھی جو ہے شیطان آسانی سے بہکاتا ہے. ہاں 3 ہو تو پھر قافلہ ہے، 3 ہو تو قافلہ ہے. تو اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ 3 یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ، تو کبھی کبھار کچھ سفر کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ 3 لوگ ہو ہی نہیں سکتے. تو آپ جب جائے جس جگہ جہاں سے سفر شروع ہو رہا ہے وہاں قافلہ بنا لے، وہاں 2-3 متقی لوگوں سے دوستی کر لے اور ان کے ساتھ ہو جائے. بات سمجھ رہا ہے؟ مثال کے طور پر آپ ایک سفر پر نکلے ہیں، آپ جا رہے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کئی اسفار ایسے ہیں ان کی قیمتیں اخراجات اتنے ہوتے ہیں کہ میں کسی کو لے جا نہیں سکتا ہوں. تو لہٰذا آپ جس جگہ پہنچے، ایروپلین سے آپ جا رہے ہیں، جس جگہ پہنچے 2-3 متقی پرہیزگار لوگوں سے فوراً ایئرپورٹ پہ دوستی کی، ایروپلین میں گئے تو ساتھ تعاون ہے، ایک دوسرے کو بتا دیا میں یہاں سے فلاں، تاکہ کچھ ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مصیبت ہوتی ہے، دوسرا آدمی آپ کے لیے تیار ہے، کھڑا ہے کہ نہیں وہ میرے ساتھ تھا. اور 2 منٹ کی پہچان ہوتی ہے، یاد رکھیے ہوتا ہے نا. کچھ دیر بھی آپ ساتھ رہے تو ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو بولنا پڑتا ہے کہ میں آگے جا رہا ہوں یا میں یہاں رک رہا ہوں، ہوتا ہے نا. تو وہ کرے آپ، ٹھیک. تو آپ نے فرمایا 1 آدمی شیطان، 2 شیطان، 3 قافلہ ہے. تو کوشش کرے آپ جا کر وہاں بنا لے، لوگوں کو تیار کر لے اپنے ساتھ ہونے کے لیے، ٹھیک. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سفر کرنے سے تو منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہا، آپ نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا لو ان الناس يعلمون من الوحدة ما اعلم ما صار راكب بلين وحدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اگر لوگوں کو اکیلے سفر کرنے کے نقصان بتا دیے جائے جو مجھے بتا دیے گئے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ غائب اللہ نے اس کے نقصانات بتا دیے تھے،
تو لوگوں کو اگر اکیلے سفر کرنے کے نقصانات بتا دیے جائے جو نقصانات اللہ نے مجھے بتائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے معلوم ہے تو کوئی بھی رات میں اکیلا سفر نہیں کرے گا۔ اگر سفر کرنے کے نقصانات لوگوں کو بتا دیے جائے جو اللہ نے مجھے بذریعہ وحی بتا دیے ہے، تو کوئی بھی شخص بالخصوص رات میں اکیلا سفر نہیں کرے گا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کوشش کرے کہ اکیلے سفر کبھی نہ کرے، اور کوشش کرے کہ رات میں کم از کم اکیلے سفر نہ ہو۔ یاد رکھیے، اس لیے کہ دیکھیے آپ رات کا سفر کر رہے ہیں، بالکل آپ اکیلے ہیں، آپ سواری میں سوار ہوئے، کسی نے آپ کو ہوئے اور اس نے آپ کو لوٹنے کا ٹھان لیا۔ اب اگر آپ چلائیں گے بھی تو آپ جب سوار ہوئے رات کا وقت اور کوئی نہیں پہچانتا آپ کو اس ٹرین اس گاڑی میں کہ یہ آدمی سوار ہوا تھا، آپ کی آواز پہ کوئی نہیں آئیں گے، لیکن آپ دن سے سفر میں تھے، لوگوں سے بات چیت ہو رہی تھی، ملاقاتیں ہو رہی تھی، اب اگر آپ آواز دیں گے تو سب دوڑ پڑیں گے آپ کے، ہوتا ہے نا ایسا؟ تو رات میں بالخصوص اگر آپ ہیں تو کوشش کرے ایک سے زائد ہو، یا پھر کچھ نہ کچھ اس طرح سے کرے، اس لیے کہ اکیلے سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا رہے ہیں۔ آج تو حال یہ اس امت کا سفر کے ادب اور اخلاق سنتیں کچھ نہیں پتا ہم کو، اکیلی عورتیں رات میں سفر کرتی ہے اور گھر کا محرم لے جا کے آدھی رات کو اس کو چھوڑ رہا 3 بجے کی ٹرین سے اور گاڑی سے، نہیں بہت اہم سفر ہے اس کا، وہ اپنے فلاں سے ملنے جا رہی، سہیلیوں سے ملنے جا رہی، ڈگری اکیلے لانے جا رہی ہے، تم کو شرم نہیں آتی؟ تم نہیں جا سکتے اس کے بدلے؟ یہاں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر جو مجھے بتا دیا گیا اکیلے سفر کرنے کے نقصانات تمہیں بتا دیے جائے تو تمہیں سے کوئی شخص رات میں اکیلا سفر نہیں کرے گا۔ سمجھ رہا بات کو؟ تو کوشش کیجیے آپ سفر میں اکیلے نہ ہوں۔ آپ رات کے سفر میں تو بالکل آپ کوشش کریں کوئی نہ کوئی میرے ساتھ ضرور ہو، یا ایسے وقت آپ پہنچے کہ لوگوں سے آپ جان پہچان بنا لے، تاکہ ان جان پہچان کے ساتھ آپ اس سواری میں سوار ہو، تاکہ لوگوں کو پتا ہو آپ چڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے لوگ چڑھ رہے ہیں۔ سمجھ رہا بات کو؟ یہ بتانے کا مقصد ہے یہاں، ٹھیک ہے؟ تو اکیلے سفر کرنے سے اجتناب کریں، اس لیے میں نے کہا 3 4 ہو، اس لیے کہ 2 بھی ہوں گے تو نقصان زیادہ ہے، 3 کے بعد معاملہ جماعتی شکل اختیار کر لیتا ہے، قافلہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بڑے فائدے بھی یاد رکھیے، بڑے فائدے بھی۔ میں ایک مرتبہ ایک صاحب مجھے سنانے لگے کہ میں ایک سفر میں تھا اور میں ایک ایسی ٹرین میں سوار ہوا جہاں ایک مخصوص مذہب کے لوگ سواری کرتے تھے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے جاتے تھے۔ اب ایسی ٹرینوں میں کیا ہوتا ہے، جب ایک مخصوص مذہب کے لوگ یا کسی تہوار کے لیے وہ ٹرینیں چلتی ہیں نا، تو وہاں لوگ ریزرویشن نکالے بغیر نکالے کہ 4 گھر والوں کی ریزرویشن ہے، اور 6 چڑھتے ہیں اندر، 2 ایکسٹرا چڑھتے اور وہ بیٹھ جاتے سیٹوں پر۔ اب آپ ان کو اٹھائے اٹھتے نہیں ہیں، آپ کچھ بھی سر پٹک لیجیے تو نہیں اٹھتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ سفر کرنے لگ گیا اکیلے، کہا میں چڑھا تو مجھے بیٹھنے ہی نہیں دیتے کوئی، سب ماشاءاللہ ہٹے کٹے لوگ تھے، میرے جیسے آدمی کی کیا اوقات، وہ دبلے پتلے تھے، میں کچھ بھی نہیں بول پا رہا، اور مجھے اپنی سیٹ ریزرو ہوتے ہوئے بھی رات بھر کھڑے رہ کر جاگ کر اور بیٹھ کر نکالنا پڑی۔ اسی ٹرین کا ایک حادثہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، اس ٹرین میں میں بھی سوار ہوا تھا ایک سفر کے لیے، اور یہی حالت میرے ساتھ ہوئی کہ وہ مذہبی ٹرین تھی، وہی ٹرین تھی، اور لوگ کیا ہو گئے چڑھ کے وہی حرکت انہوں نے کی، لیکن جب میں چڑھا ٹھیک تو ایک تو ہم جو چڑھے وہ 5 لوگ تھے، جب ہم چڑھنے لگے تو ہمیں چھوڑنے آئے ہوئے لوگ اور 10-12 تھے، بات سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم چڑھے ہم نے کہا یہ سیٹ ہماری ہے، تو وہاں سے وہی آواز دیا جیسا وہ ہوتا ہے ٹرین کے اندر، ہوں گی تمہاری، ہم پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک؟ جیسے اس نے ہوں گی تمہاری ہم پہلے سے بیٹھے آگے والے سے کہا، تو پیچھے سے میں 2 3 4 سب ٹوپیاں لگا کے تھے، ہم بولے کیا بات ہے بھائی؟ نہیں مطلب وہ ہم بہت دیر سے بیٹھے ہوئے، اس کا رویہ بدل گیا، ہم بہت دیر سے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد پورے لوگ کھڑکی میں سے جھانکنے لگے، اور کیا ہے بھائی اتر، ہماری جگہ نہیں اتر رہا بلکہ اتر جی، اس کو لگا بہت لوگ ہیں اس کے ساتھ۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دیکھیے ادنا سے فائدے سے لے کر اعلیٰ فائدے تک آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے جماعت کے یا سفر میں اکیلے نہ ہونے کے نقصانات کیا ہوتے۔ اگر اکیلا ہوتا وہ شخص یا میں اکیلا تو شاید وہ مجھے نہیں بیٹھنے دیتے، اس لیے کہ ان کا بولنا تھا ٹی ٹی نے ان کو جو ہے اوپر کی جگہ دی، حالانکہ وہ صرف صبح تک اس نے دی تھی، صبح سے ریزرویشن دوسرے لوگوں کا تھا، لیکن وہ نہیں اترنے کو تیار تھے۔ ایسا ہوتا ہے، تو جب اکیلے آدمی نے کہا تو اس نے اس کو ٹائٹ مار دیا، جب دیکھا 3 4 ہے تو رسپیکٹ میں آیا، جب لوگوں نے چلایا تو پھر اتر کے آ کے اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو یہ فوائد ہوتے ہیں، تو آپ نے کہا قافلہ ہو جاتا تھی۔ چوتھی چیز جو آپ یاد رکھیں گے وہ یہ ہے